اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیت مبارکہ بڑی غور طلب ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ جادو۔ سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر شیطان جو ہیں یہ جادو کیا کرتے تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اور بابل میں ہاروت اور بابل ایک شہر ہے، اور بابل میں ہاروت ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں۔ یعنی فرشتے یہ جادو نہ سکھلاتے تھے بلکہ یہ پہلے کہہ دیتے کہ یہ آزمائش ہے، اس آزمائش کے اندر نہ پڑو۔ اچھا، جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، یعنی ہم فرشتے ہی تمہارے لیے ایک آزمائش ہیں، جو ہم سکھلاتے ہیں یا سیکھتے ہیں یہ ایک آزمائش ہے، تم آزمائش میں پڑ جاؤ گے، بہتر ہے کہ اس سے بچو۔ تو جو یہ آزمائش میں پڑے گا سمجھ لو کہ وہ کفر کرے گا۔ تو یہ کفریہ کام ہے، ہم ایک آزمائش کے طور پہ آئے ہیں، ہم سے یہ نہ سیکھو۔ جو سیکھے گا یہ کفر ہے، وہ آزمائش میں پڑ جائے گا۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے تھے جس سے خامد اور بیوی میں جدائی ڈال دی جائے۔ دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نفع اور نقصان جو ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے بھیجے جو یہ علم دیا ان کو، اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جادو کرنے والا جادو کروانے والا دونوں جہنمی ہیں۔ بات سمجھ لیں، جادو کرنے والا جادو کروانے والا دونوں جہنمی ہیں۔ جس پر کیا جا رہا ہے وہ تو مریض بنے گا ہی بنے گا۔ اچھا، اس کے ذریعے خامد اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور جادو جو سیکھتے ہیں وہ کبھی نفع نہیں، وہ نقصان ہی پہنچاتا ہے۔ نفع اگر حاصل کرنا ہے تو وہ قرآن کی آیات ہیں جو اس جادو کا توڑ ہیں۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آخری دو صورتیں جو نازل کی ہیں یہ جادو کے توڑ کے لیے ہیں، سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ اور اس کے علاوہ دوائیاں انہیں جو کرتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آیت الکرسی ہے، یہ انسان کی حفاظت کے لیے ہے۔ اگر یہ روزانہ ایک انسان اپنے آپ پر پڑھتا رہے اور پھونکتا رہے، ہر نماز کے بعد پڑھے، تو جادوگر سارے بھی اکٹھے ہو جائے نا تو کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کی حفاظت میں بندہ رہتا ہے۔ اچھا، لوگ وہ حاصل کرتے تھے جس سے نقصان پہنچائیں اور نفع نہ پہنچا سکیں، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو لوگ جادو کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش یہ جانتے ہوتے، اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں، یعنی کہ پیسے لیتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں۔ یہ جادو جو ہے
یہ آپ سمجھ لیں، یہ ہے غلط کام، ہو جاتا ہے۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں نا جادو نہیں ہوتا، جادو ہو جاتا ہے، لیکن ہے یہ غلط کام۔ جو کرنے والا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا، اور جو کروانے والا ہے کسی پر کروانے والا وہ بھی مسلمان نہیں رہتا، اور اس کا عمل جو ہے یہ ہو جاتا ہے انسان پر۔ اور پھر اس کا توڑ اسی قرآن میں موجود ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر فرعون نے جادوگر اکٹھے کیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے جادوگر اکٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے جادو کے ذریعے رسیاں ڈال دی، وہ چھوٹی چھوٹی سپڑیاں نظر آتی تھی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اژدہا، اپنا عصا پھینکا تو وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ ساریوں کو نگل گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے۔ میں نے ابھی یہ آیت پڑھی ہے، قالوا لا تخف، اے موسیٰ ڈر نہیں، جب اس کو تو پکڑے گا تو اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا۔ اصلی حالت سے ایک اور مسئلہ بھی واضح ہوتا ہے کہ سیرت کس کو کہتے ہیں۔ یہی قرآن کی آیت ہے کہ سیرتہ الاولی، کہ ڈنڈا جب تو پکڑے گا تو اپنی اصلی سیرت میں آ جائے گا۔ اصلی حالت کو سیرت کہتے ہیں۔ انسان کی سیرت دیکھنی ہو تو اس کی اپنی پہلے والی جو حالت ہے اس کو دیکھ لو، وہ انسان کی سیرت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال یہ بھی دی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ عصا پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، جادوگروں کے سارے جو جادو تھپڑیاں تھیں نا نانگنی چھوٹی چھوٹی، وہ سب کو نگل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے کہ یہ کیا بن گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف، ڈرنا نہیں ہے، اس کو پکڑ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑا تو سیرتہ الاولی، وہ اپنی پہلی سیرت کے اندر بدل گیا، وہی ڈنڈا بن گیا، عصا بن گیا جو ان کے ہاتھ میں تھا۔ تو ایک تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، دوسرا یہ پتہ چلا کہ اس وقت لوگ یہ جادو کیا کرتے تھے، اور فرعون کی جو حکومت چل رہی تھی نا وہ جادو کے ذریعے چل رہی تھی، اس کے پلے کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر اس کے پلے کچھ ہوتا تو وہ دریا سے بچ جاتا۔ جو خدائی دعویٰ کرنے والا تھا وہ دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑھ کر کوئی رب ہے ہی نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑا تو پھر غوطے دیے دریا کے اندر۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا، اور یہ جانتے ہوتے کہ کیا گناہ ہے جادو کرنے کا اور کیا گناہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ جانتے ہوتے تو ضرور یہ عمل نہ کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اے ایمان والو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھے اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ راعنا، راعی اصل کے اندر کہتے ہیں بکریوں کے چرواہے کو۔ تو لوگ نبی علیہ السلام کو راعنا کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل کی کہ یہ آپ کے نبی ہیں، ان کو راعنا نہ کہا کرو کہ ہمارے چرواہے۔ راعنا نون جو ہے یہ جمع متکلم کی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت اور احترام جو ہے اس کو مد نظر رکھو، راعنا نہ کہا کرو بلکہ یہ کہا کرو انظرنا، ہماری طرف دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کرتے تھے جب کوئی عمل کرتے تو یہ کہہ لیا کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہماری طرف آپ دیکھیں، ہم یہ کام کرنے لگے ہیں۔ یہ نہ کہا کرے راعنا، اے بکریوں کے چرواہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں، لیکن عزت احترام کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا راعنا نہ کہا کرو، بکریوں کو چرواہا نہ کہا کرو، بلکہ یہ کہہ لیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انظرنا، ہماری طرف آپ دیکھیں ہم کیا کرنے لگے ہیں۔ یہ لوگوں کے اندر عام بات تھی راعنا کہنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کر دیا۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین چاہتے ہیں
کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو۔ ان کے اس حسد سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، اسی لیے وہ رائنا کہتے تھے مشرکین مکہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ اہل کتاب تمہیں کہتے رہے یا مشرکین مکہ تمہیں رائنا کہتے رہے؟ ان کے کہنے سے ہوتا کچھ نہیں، لیکن ان کو سمجھا دیا گیا ہے کہ یہ نہ کہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ عمل کم کرتے تھے، کیونکہ محمد الرسول اللہ تو وہ کہتے نہیں تھے۔ اگر وہ رسول اللہ مان لیتے تو پھر تو وہ مسلمان ہو جاتے۔ مسئلہ مشرکین مکہ کا اور اس وقت کے یہود کا اور مسلمانوں کا لڑائی جھگڑا صرف یہی تھا۔ جس طرح میں نے پہلے آپ کو مثال دی ہے کہ غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب صلح نامہ لکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اوپر لکھا گیا معاہدے کے اوپر محمد الرسول اللہ۔ تو وہ جو معاہدہ کرنے کے لیے آیا تھا مشرکین مکہ کا، اس نے کہا لڑائی تو ہماری اور آپ کی یہی ہے، اگر ہم رسول اللہ مان لیں تو پھر لڑائی تو نہ ہوئی۔ ہماری جنگ، ہماری لڑائی آپ سے اسی بات پر ہے کہ ہم رسول اللہ نہیں مانتے۔ اس لیے جو رسول اللہ نہیں مانتا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر کے منع کر دیا، اور اسی طرح صحابہ کو پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت اور احترام کے ساتھ بلانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین مکہ کی اور یہودیوں کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہم یہ نام اس سے پکاریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ بھلائی کی طرف نہ جانے دیں، ان کا نام بہتری کی طرف نہ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، جس کو میں خاص کر دوں اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جو چاہوں، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلیہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بلا دیں اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسیہا، اگر کسی آیت کو ہم منسوخ کر دیں کیا اس جیسی آیت یہ بنا کر لے آئیں گے؟ قطعاً نہیں بنا سکتے۔ یہود سارے مل جائیں، مشرکین مکہ مل جائیں، جتنے بھی ہیں، اگر ہم ایک آیت کو منسوخ کر دیں یا بھلا دیں اس کو یا چھوڑ دیں اس کو، تو قطعاً یہ لوگ اس جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بخیر منہا او مثلیہا، اس جیسی ہو یا اس کی مثل ہو، اس کی مثل بھی نہیں بنا سکتے۔ علم تعلم، کیا ہم جانتے نہیں ہیں؟ ہمیں سارا علم ہے، صرف یہ باتیں کر سکتے ہیں، عملی طور پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پھر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔